کی نہیں فقط تھوڑا یہ قصہ حضرت علماء علیہ نبینا الصلوۃ والسلام اور یمن کی بات ہوئی ہے. معاملہ عجیب ہے کہ آپ شام میں رہتے ہیں, یمن کی حکومت کو بتائیے, آپ حج پر تشریف لائے تھے, شام سے لشکر لے کر کے, فوج پوری لے کر کے, فوج کے ساتھ آپ حج پر آئے. بیت المقدس سلاد کا اور نماز کا قبلہ ہے, حج کا قبلہ یہ ابتدا سے ان ناظر بیت للناس الذي مکہ مبارک مہدا للعالمین, مکہ مکرمہ حج کا بس نہیں تو ہمیں رہا ہے. بیت المقدس حدیث میں آتا ہے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے بعد 40 سال کے بعد وہ بیت المقدس تیار ہوئی ہے. اس میں بڑا شک یہ مشہور بات نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تیار کیا ہے. داؤد علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی تھی, لیکن بذریعہ وہی ان کو روک دیا تھا کہ یہ آپ کا حصہ نہیں, آپ نے پہلے آپ لوگ سے فضل باری نے اس مشکل کو حل فرمایا. فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد ساتھ ہی یہ وقت بیت اللہ تیار کیا. آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کو بیٹے نے تیار 40 سال بعد. سب سے پہلا بیت قرآن کریم نے ان اول بیت وضع للناس, عبادت کے لیے محبت پانا, سب دنیا میں سب سے پہلے بیت اللہ تیار. قاعدہ قانونی ہے کہ جس وقت بادشاہ کہیں اتار پاری یا کسی اور سفر پر جاتا ہے تو سب سے پہلے خیمہ جگاڑا جاتا ہے بادشاہ, اس کے بعد باقی اپنے باقی فوج کی مقام. اور جس وقت خیمے اٹھائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے خیمہ بادشاہ کے ہی اٹھایا جاتا ہے. مکان ساری فوج آپ کو کے خلاف سے پائے. یہاں بھی پہلا بیت اللہ بابت خانہ سب دنیا سے پہلے یہ سپر کر دیا. رسمی پہلے ہمیشہ سے اٹھ کر کسی سے بیت اللہ کو گرانا ہے, 1.5 پتھر آلادہ کر کے رکھ سب سے پہلے یہ کرے گا. اس کے بعد مسجد ساری سے تباہ. مسلمانوں میں پھر دینی جذبہ ختم ہو چکا ہوگا, بالکل کوئی اختیار نہیں. اس کے بعد پھر قیامت کے آسمان, یہ قیامت کے علامات کیونکہ ذکر الہی ختم ہو جائے گا اور زمین آسمان کا روح جو ہے یہ ذکر الہی ہے. جس وقت اللہ کرنے والا کوئی مقدر ہے اس کا زمین رہے گی آسمان رہے گا. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر کے وقار رات ساتھ لے کر کے صاحب جمل نے تفسیر جبل میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان جس وقت تو حج کے لیے آئے تھے اس وقت تو یومیہ خرچ جو ہوتا تھا 10,000 بیل, 10,000 ڈنگر, 5,000 اونٹ, 2,000 بکرا, رنگ یہ وقت پر چل. اس وقت کھانا روٹی وغیرہ تو نہیں ملتی. اس وقت غذائی دودھ اور گوشت بھی ہوتا تھا. دودھ کی دور کا تقریباً بڑی ہی یاد ہے کیونکہ حضرت المومن نے جس وقت آپ نے اصل سے پوچھا تھا کہ لڑنے میں یہ بہت تیز ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ غذا کیا ہے, تو کیا غذا ہے ان پر کوئی نہیں, دودھ اور گوشت کی غذا ہے, یہ ہے اور کوئی نہیں. تم سے کب دور پہلے کہا آپ ان سے کوئی بولے گا وجہ کیا ہے, وجہ کوئی پتہ نہیں, وجہ معلوم ہے. وہ آپ نے اللہ اور
اپنے نبی کی تابعدار ہے، ہم تابعدار ہیں. اب بات یہ ہے خدا حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے وقت واپس ہونے لگے. مقام سناب ہے بہت قریب کچھ ویسا تھا. یہ واقعہ پیش آیا کہ ہو کو دیکھا تو ایک محدث تھا کہ زمین کو ٹھوک کرتا تھا، کھٹکھٹاتا تھا، بتا دیتا تھا پانی پلن کے بہت یہ منہ لگا کر کوئی پانی نہیں. اس کو جب کون پایا مالی اور کیا بات ہے، میں کیا اس نے آ کے خبر دی کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی مالک ہے اور وہ سورج کی پوجا پاٹ کر رہا ہے. پانی پہنچ نہیں گیا، اللہ کی پوجا چھوڑ کر اور سلیمان علیہ نبی علیہ السلام. یہ تین گروہ ہیں، حیوانوں کے گروہ سے خود کو منتخب کی اجازت کی میری رہ جاؤ اس کو پہنچا دیتا ہے. جنوں میں سے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی جو اس کے ذمہ لگی تھی وہ کہہ اٹھ کے کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں. آپ بیچاری سے ابھی نہ اٹھے گے کہ میں سب کو جانتا ہے نہیں آ جائے گا. میں ایک بار طاقت نہیں رکھتا ہوں ڈالنے میں اور امید میں کوئی نقصان کسی کے ساتھ جسے انسانوں کی باری ہے جو میں ایک آپ کے حرکت کے دوران میں تخت اٹھا کے آپ کو خود بیان کر کے خبر دی کہ حالات یہ ہیں. ایک عورت ہے من کل شہر مرحا آبان حکومت کا ہر چیز کو دیا گیا ہے اور اس کی بہت بڑا پارا تھا. لفظ کیا ہے اللہ بسم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چٹھی یہ خط یہ پروانہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے. لفظ تو ہے اللہ تعالی علیہ سرکشی چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، حکومت کا غرور اور فخر جیسے بات ہوئی دعویدار اس نے اس وقت اپنے مغرام جھگڑے کو بلا کر کے ان سے مشورہ کیا. کیا یہ طلب وقتونی فی امری ما کنت فاتحۃ نمرا حتی بشر. اے سردارو مجھے فتویٰ دو، مجھے مشورہ دے اس معاملے میں. میرے طرف ایک خطہ ہے، اس میں وہ کوئی چیز نہیں لکھتا، وہ کہنے سرکشی اور تکبر حکومت سے چھوڑ کر میرے پاس مسلمان کیا کسی چیز کو مطالبہ نہیں. آپ مشورہ دیں اس کو جواب کیا دیا جائے. اس وقت انہوں نے کہا نحن حکومت مولو باطل شدید، ہم بڑی طاقت رکھتے ہیں، ہم جو کو لڑنے والے بہادر ہیں، سب کچھ ہے. واللہ حکم دے رہے ہیں منظوری مادا صاحب خود سوچ کیا حکم آپ دینا چاہتے جو حکم آپ سے حکم آپ تیار ہے. اس وقت اس نے یہ کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية فامسكوها وجعلوا عزة أهلها. بادشاہوں کا حکام کا اور جو حاکمی ہے بادشاہ جو حکومت کرنے والے دنیا میں ہے یہ ان کا طرح اور طریقہ ہے ہمیشہ تیار ہو. اذا دخلوا قرية جس وقت کا جاورانا قوت سے فوجی طاقت سے حملہ کر کے شہر میں مداخلت برباد کر اس ملک کو تباہ کر دے اور اس شہر میں اس ملک میں عزت والے جو لوگ ہیں امیر عمرہ ہے، بادشاہ ہے، وزراء ہے، جرنیل ہے، مستریر اور مار اور جوار وجعلوا عزت آلهة لله المستریر اور مار کر وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. جس وقت انہوں نے حملہ کیا تو ہمارے پاس یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ میں تحفے تحائف دے کر کے اس کی طرف بھیج کے امتحان لیتی ہوں کیا وہ
دنیا کا بادشاہ ہے یقین پیغمبر ہے. اگر دنیا دار ہے دنیا کو قبول کر لیتا ہے تو ہے آپ لڑیں گے. ان کے پاس ہے ہمارے پاس. اگر معاملہ بڑا کر سکتے حضرت سلیمان کے پاس لے کر کے تو ہے گئے فرمایا تم نے ہمارے پاس آپ پر اس بات کا دنیا کے حساب کرتے. اللہ نے مجھے تم سے بہت بڑھ کر دیا. اچھا چلے جاؤ اب میں فوج پیشی کروں میں ان کو نکالوں گا اور ان کو ذلیل اور خوار کر کے جو گروپ سے نکال بات یہ ہے میں کرنا چاہتا ہوں. اندر ملوک کا ارادہ اس بدن کو اس دل کو ایک ملک تصور کرتا ہے. صوفی نے جو تصویر بات نہیں تصویر آپ نے بدن اور دل کو حکومت ایک ملک تصور کر لو. اس میں بیٹھے حسد تکبر غرور ہوتے جا ہوتے بات اور ہر قسم کی برائی اس میں موجود ہے. طرح طرح کی بہت آرام سے بادشاہ بن کر کے بیٹھے آرام سے اونٹیوں میں بیٹھے آرام سے تکبر بیٹھا ہے حسد بیٹھا ہے فخر بیٹھا ہے ریا بیٹھا ہے غرور بیٹھو ہوتے جاؤ ہوتے بات موجود ہے. ان الملوک اذا دخلوا جس وقت رب العالمین کا ذکر آ کر کے ملک میں داخل ہوتا ہے ایک اندر حملہ کرتا ہے پھر کچھ ذلیل کر کے دکھاتے ہیں. اب سوچ رہو جو پہلے بیٹھا ہے وہ یقیناً مقابلہ کرے گا. اپنے وطن کو چھوڑنا اپنے ملک کو چھوڑنا اپنی عزت کو بات دولت کو چھوڑ کر جانا یہ اس کے لیے حالات ہے. آپ جو حملہ کرتا ہے وہ بھی پوری طاقت سے کرتا ہے. اسی لیے صوفی نے کہا جب تک لطائف پر پورا مجاہدہ نہ کیا جائے یہ چیز نہیں نکلتی. مجھے شو شو کر چھوڑے نا خالی پوری طاقت سے ان کو نکالا جائے. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے ریاضت کرنی پڑتی تکلیف اٹھانی پڑتی ان کو دھکیل کر کے توپوں اور بندوقوں اور لڑائیوں کے ہوائی جہازوں کے بمبوں کو خیر سے نکالنا پڑے گا. قاعدہ قانون ہے جو حکومت کا وفادار ہوتا ہے حکومت کا خیر خواہ ہوتا ہے جنگ میں زیادہ نمبر لینے والا ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے لڑنے والا تیز ہے ہر قسم کے اس کے معاملات اس کی کارروائی ساری کی ساری صحیح ہوتی ہے. اکثر اسے نہیں بناتے ترقی ہوتی ہے ہمیشہ ترقی اسے کو دی جاتی ہے. اس معاملے میں میاں جتنا مجاہدہ کرتا ہے خلوص ہو دل میں ریاضت کرے مجاہدہ کرے خلوص دل میں دیکھے تو اور کرنا اتباع شریعت پوری پوری تمام کمالات کے دروازے بند ہوئے کوئی دروازہ کھلا نہیں سب ختم ہو چکے. آپ کا نامدار محمد رسول اللہ کی نکلتا ہے حضور سے کنارہ کش ہو جائے جہنم کے گڑھے میں گرے گا کوئی ان کے نیچے جا اس معاملے میں مثال کے طور پر ادرا مدرا درجہ جو ہے صوفیوں میں سے صلاح بقات تاریخ الفجر اوقات نجوہ نطفہ اوقات یہ ترقی کر کے یہ ابدال بنتے ہیں. ابدال ترقی کر کے یہ کتب بنتے ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ جو مقام خالی ہوا سیٹ خالی ہوئی تو اس کا کرو دیا گیا پچھلے سے آگے بڑھانا پڑتا ہے. اگلے کی پیچھے والی دنیا سے رخ ہو گیا بہت ہو گیا یا کسی وجہ سے غیر کے نکال دیا گیا دوسرے کو باہر کرتا ابدال ترقی کر کے کتب بنتے ہم میں وہ طاقت نہیں ویسے دور میں آئے ہیں ضرورت ہے نبی کریم کے دور پر زمانہ بہت رزق حالات نہیں اس کی بڑی
پہلی شرط میں نے بتائی ہے کہ اتباع شریعت پہلی اس میں خطرہ ہے، ایمان میں خطرہ ہے۔ دوسری چیز ہے ترکن ہے شیخ کے ساتھ قلبی خروج کو، کیونکہ کل کرم کے ساتھ اگر دل میں کھوٹ ہو کچھ ہو شیخ کے مطلب کوئی، ہاں یہ جدا بات ہے، محنت ہی کرے سب کچھ ہو، لیکن اس میں قوت غریبی جڑی ہے، طاقت غریبی ختم ہو چکی ہے، نہیں خطر نہ مارتا ہے کہ فضل ہو وہ تو نہیں کرتے لطائف لطائف ابدال ترقی کر کے کتب بنتے ہیں، کتبوں کی وہی صورتیں ہیں، ایک جماعت ہے جس کا امور تکوینیہ سے تعلق ہے، دوسری ہے جس کا تعلق امور شریعت سے، ان کا سب سے بڑا متدیشات امور شریعت۔ معینودی چشتی رحمت اللہ علیہ قطب ارشاد، قطب الدین بختیار کاکی ان کا خلیفہ جو دہلی میں فوت ہے، اللہ وہ قطب ارشاد ہے، امام ربانی مجدد الافغانی شرح جس کی بدولت آج اپنی کو سنبھال بیٹھتے ہیں۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین میں پیدا نہ کرتا، اور اس کے بعد اور صاحبان بہت ہیں، لیکن نئی صورت یہ کہ دیویوں کے سامنے 400 سال سے بڑی بڑی رٹے رات کر کے زندار جنتو پہن کر کے دیویوں اور مورتی کے سامنے بیٹھ کر کے رام رام کر رہے تھے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو اس کی گود میں جو حکومت پل رہی تھی اس کو نکال کے اسلامی گود میں لائے۔ علی الحجویری داتا صاحب المعروف لاہور والے یہ قطب ارشاد ہے، انہوں نے آ کر 4 آدمیوں نے ہندوستان میں جو دین کی خدمت کی ہے، قطب ارشاد بہت بڑی ہستی ہوتی ہے دین کے پاس۔ دوسری طرف ہے قطب ابدال، یہ بات ابدالوں کا سردار لیکن قطب مدار کے ماتحت ہو، ان تمام کی وجودات قطب کیا میں ختم ہو جائے، یہ مسلک ہے جواز اکرام۔ مجھے معمولی ہستی نہیں، بڑے بڑے فادر، بڑے بڑے مجدد، نام لے لینا بڑی بڑی ہستی، علوم ظاہریہ کی جبال الراسیات اور سمندر، حقیقت یہ ہے بنا اس کے علم کی کوئی پہنچ نہیں پیدا ہوگی جب تک وہ اللہ نہ کرنے والا نہ، حرام حلال کی تمیز نہیں کر سکتا، بیان کر سکتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے حلال ہے، لیکن تمیز نہیں کر سکتا جو سامنے پڑی ہے یہ حرام ہے حلال ہے، یہ نور نبوت تمیز کرتا ہے۔ قطب مدار دنیا کا ایک ستون ہے، اس کا وجود اس وقت ختم کیا جائے گا جس وقت اس کے بعد نہیں ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہے گا، سب ختم ہوگا، یہ بخار سارے کے سارے ختم ہو جائے، یہ ترقی کر کے کتب ہاؤس بنتا ہے، ہاؤس ترقی کر کے کیوں بنتا ہے، ترقی رستہ لگانا شیخ کا کام ہوتا ہے، مجاہدہ کرنا محنت کرنی اس کا ٹکٹ دینا اسٹیشن ماسٹر کا کام ہے، ٹکٹ منہ دے دے لیکن اس کی ذمہ داری نہیں کہ مسافر آئے رستہ میں گڈی کو بچا کر کے کہیں اس کو گھما دے، حفاظت اس کی کرنی اس کا آپ کا کام ہے۔ ہوٹل پہ اگر چاہتا سوار ہو گئے ٹکٹ دینا تو اس کا کام ہے ٹکٹ والے کا، لیکن حفاظت تو مسافر کا کام ہے، شہر کا کام ہے دے دے، لیکن اس کی حفاظت اس کی ترقی کیا اسباب مہیا کرنے یہ آپ کا کام ہے۔ اور ترقی کر کے قیوم ترقی کر کے افراد مطلب فرق، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ چیزیں آگے جو پیدا قیوم فرق ترقی کر کے پیدا کرتے خود میں پیدا ترقی کر کے صدیق، لیکن صدیق بہت کم ہے، اس آگے قرب عبدیت کا ایک منصب ہے جو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی اور قرب عبدیت کی اور اللہ تعالیٰ اس بنا پر ان البلوغ علاقہ پر منفریت نفس، جس وقت ذکر نہیں پورا قلب میں راسخ ہو جائے، میاں چھوٹی بات یہ ہے
قلم ایک ہے، دل ایک ہے، دوسرا نہیں۔ رب العالمین دوسرے آدمی کو اس میں نہیں دیکھ سکتا، دوسری چیز کو نہیں دیکھ سکتا، جہاں میں ہوں یہ مکان میرا ہے۔ ارے سارے باتیں تو کرتے رہتے ہو، لیکن اپنی حالت کی دوسری کی طرف کبھی کسی نے توجہ دیا؟ استعداد رکھنی نہ رکھنی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ تو استعداد اللہ میں نہیں ہے، اور کوئی کا پانی یا نہر کا پانی اس میں پھانس دے۔ برتن جس قدر کوئی لاتا ہے اسی قدر چیز بھی لے جاتا ہے، جس کے پاس برتن ہی نہیں سوئے سے ہاتھوں پر ہوا کہتا ہے مجھے دودھ جہاں ڈال دو رات بہ جا ضائع ہو جائے، پہلے برتن اس کے بعد باقی